أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. صدق اللہ العظیم. حمد و ثناء رب کریم اور درود و السلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 57 اور 58 تلاوت کی گئی ہیں، جو 15ویں پارے کے چھٹے رکوع میں ہیں. جسے پہلی آیتوں میں فرمایا گیا، اے محبوب، آپ کا رب خوب جانتا ہے جو کوئی آسمانوں میں ہے یا زمین میں ہے، سب کو جانتا ہے. اور فرمایا بے شک ہم نے فضیلت دی بعض نبیوں کو بعض کے اوپر، اور داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی. فرما دیجئے کہ بلاؤ ان لوگوں کو، پکارو، دعا کرو ان لوگوں سے جنہیں تم اللہ کے سوا معبود سمجھتے ہو. جب تکلیف آئی حضور کے بارگاہ میں آئے، حضور کیا سالی ختم نہیں ہو رہی، فرمایا ان کو پکارو. بتوں کو پوجتے ہو، بتوں کو کہو کیا سالی ختم کریں، جو کہ نہ تمہاری تکلیف دور کر سکتے ہیں، نہ پھیر کے کسی اور طرف بھیج سکتے ہیں. کہ یہ جو بت پرست ہیں، بتوں کو پوجنے والے، ان میں وہ بھی ہیں جو پتھر کے عام بتوں کی بجائے اللہ کے پیاروں کو کہتے ہیں یہ ہمارے معبود ہیں. فرشتوں کو، بعض نبیوں کو، جیسے کہ یہودی عزیر علیہ السلام پر کہتے کہ اللہ یہ معبود ہے، اور نصرانی عیسیٰ علیہ السلام کہتے کہ یہ معبود ہے. بعض لوگ بتوں کو اور بعض جنوں کو پوجتے، بعض فرشتوں کو کہتے کہ یہ ہمارے معبود ہیں. تو فرمایا کہ یہ جن کو پوجتے ہیں، جن کو معبود بتاتے ہیں، پتھروں کے علاوہ جو پیارے ہیں اللہ کے، اولئک الذین یدعون، جن لوگوں کو یہ پوجتے ہیں، یہ جو آپ سمجھتے ہیں معبود ہیں، یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وہ تو خود اپنے رب کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرتے ہیں. اللہ کے پیارے ولی بھی، نبی بھی، فرشتے بھی، جنات بھی اپنے رب کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرتے ہیں. کون سا وسیلہ؟ ایہم اقرب، کون ان میں سے زیادہ قریب ہے اللہ کے. اللہ کے پیارے بھی دیکھتے ہیں ان میں سے کون زیادہ اللہ کے قریب ہے، ہم اس کو وسیلہ بنائیں اللہ کی بارگاہ میں. اور دوسری بات یہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے طلبگار ہیں، بے پرواہ نہیں ہیں اس کی طرف. یرجون رحمتہ، اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں. یخافون عذابہ، اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں. تم ان کو معبود سمجھتے ہو، وہ اپنے معبود سے ڈرتے ہیں، اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں، اس کی بارگاہ میں جھکتے ہیں. اور پھر فرمایا ان عذاب ربک کان محذورا، بے شک تمہارے رب کا عذاب جو ہے نا، وہ ہے ہی ڈرنے والی چیز. اسے ڈرنا ہی بنتا ہے ہر کسی، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اللہ کا مقرب ہو یا دور کا ہو، اللہ سے ڈرتے ہیں. اور ڈرنے والی چیز اللہ کا عذاب بھی ہے. اور پھر فرمایا کوئی بستی ایسی نہیں جس سے ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کرنے، ختم کرنی ہے. ہر بستی تباہ کرنی ہے، ہر بستی نے ختم ہونا ہے. اور جس بستیوں کے لوگ جو ہیں وہ نافرمان ہوں گے، مخالف ہوں گے، حق کے، دین کے، نبیوں کے مخالف ہوں گے، انہیں ہم عذاب بھی دیں گے اور سخت عذاب دیں گے. ہر بستی کو تباہ کرنا ہے، ہلاک کرنا ہے. اور معذبوہا عذابا شدیدا، یا اس بستی کو، یعنی جو منکرین کی بستی ہے، اسے سخت عذاب دیں گے دنیا میں، اور آخرت میں بھی عذاب ان کے لیے ہوگا. اور یہ جو باتیں بتائی جا رہی ہیں
وَمَا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا، یہ سب کتاب برحق میں لوح محفوظ میں لکھی ہوئی چیزیں ہیں، طے شدہ چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو لکھا ہوا ہے اپنی پاک کتاب لوح محفوظ میں۔ لوح محفوظ کا معنی یہ نہیں ہے کہ اسے دیکھ کوئی نہیں سکتا، کہتے ہیں کہ لوح محفوظ است پیش اولیاء، لوح محفوظ اولیاء کے سامنے ہوتی ہے، اچھی محفوظ، محفوظ از خطا، محفوظ کس بات سے ہے؟ خطا سے محفوظ ہے۔ لوح محفوظ جو ہے وہ خطا سے محفوظ ہے، لیکن اللہ کے پیارے اس کو دیکھتے ہیں۔ اللہ کو تو ضرورت نہیں ہے لکھ لے اور پھر اس کو دیکھنا یاد نہیں رہتا، کوئی چیز بھول جائے گی، نہیں، اس کو تو کوئی چیز نہیں بھولتی ہے، وہ بندوں کو، اپنے خاص بندوں کو دکھانے کے لیے لوح محفوظ لکھی ہے۔ وہ ہر چیز جو بتائی جا رہی ہے لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے، تو تبدیل نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالم اعظم مولا کریم، محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔